بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اسے متقی یا پرہیزگار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پرہیزگار لوگوں سے محبت فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کو قبول کر کے ان کو اپنے اولیاء میں شمار فرما لیتے ہیں۔ یہ پرہیزگاری خوف خدا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو تب تک انسان کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے نکلی، توجہ اللہ کی طرف سے ہٹی اور انسان کا خیال گناہوں کی طرف لگ گیا۔ جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اس کی خشیت بھی مانگا کریں۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر محبت الہی نصیب ہو جائے تو انسان شوق کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ہم سب نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا کہ اے پروردگار ہم تیرے حکموں کی فرما برداری کریں گے۔ اسی لیے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کر دیا ہے کہ اے پروردگار اب ہماری زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزرے گی۔ ہمیں ایسا قدم اٹھانا ہے جس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائیں اور ہماری زندگی معصیت سے خالی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بات اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ نفلی اعمال کم کرے مگر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی نفلی عبادات زیادہ نہیں کر سکتا، تسبیحات زیادہ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ وظیفے نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، مگر اس کو گناہوں سے مکمل بچنا چاہیے۔ کوئی کام ایسا نہ کرے جو معصیت ہو۔ اسی لیے مشائخ وضاحت کرتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کی کثرت کرتا ہے مگر اس کے ساتھ زبان سے گناہ کرتا ہے، آنکھ سے گناہ کرتا ہے، دل و دماغ سے گناہ کرتا ہے تو وہ اس درجے کو نہیں پا سکتا جس کو وہ انسان پا لیتا ہے جو عبادات تو زیادہ نہیں کرتا مگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ خوف خدا بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے ادنا درجہ عوام الناس کا خوف ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے من مرضی کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ جیسے کوئی بچہ برتن توڑ دے تو اسے یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ امی میری پٹائی کرے گی، یا جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ کام کر کے کوئی نقصان کر بیٹھا تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ ابو جی مجھے ماریں گے۔ یہ عوام الناس کا خوف ہے۔ دوسرا خوف اس سے بلند درجے کا ہے، اسے کہتے ہیں صالحین کا خوف۔ صالحین کا خوف یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تو نیکی کرے اور گناہوں سے بچے مگر پھر بھی اس کے دل میں یہ خوف رہے کہ پتہ نہیں میرے یہ اعمال اللہ رب العزت کے یہاں قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ عبادات اس قابل کہاں کہ پروردگار کی شان کے مطابق ہو سکے۔ وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات کو ہمارے منہ پر ہی مار دیا جائے۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کا خوف ہے کہ انسان نے نیکیاں بھی کی مگر قبولیت کے بارے میں دل کانپ بھی رہا ہوتا ہے۔ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔
سلف صالحین کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات عبادات میں گزار دیتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے، مگر صبح کے وقت ان کے چہروں پر ایسے ندامت ہوتی تھی جیسے وہ ساری رات کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہے ہوں۔ وہ اپنی دعاؤں میں عاجزی کا یوں اظہار کرتے تھے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم ادا نہ کر سکے، اور جیسے تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی ہم وہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ تیسرے درجے کا خوف عارفین کا خوف ہے۔ یہ ان لوگوں کا خوف ہے جن کے دل معرفت الہی سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی 100% شریعت و سنت کے مطابق ہوتی ہے، مگر ان کے دل پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جو باطنی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، معلوم نہیں کہ ہم ان کو موت تک حفاظت پہنچا پائیں گے یا نہیں، معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کس حال میں ہوگا۔ یہی وہ خوف ہے جو اللہ والوں کو تڑپا رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں ہمیں اعمال کی توفیق حاصل ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں بھی لگے ہوتے ہیں، مگر معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں ارادہ کیا ہے۔ جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک ان کے اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ کچھ اور ہو گیا تو یہ ساری کی ساری عبادتیں پاؤں کی نوک سے اڑا دی جائیں گی۔ اس کے باوجود کہ زندگی بھر کی عبادتیں ہوتی ہیں، مجاہدے ہوتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہ جائیں تو بھی ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ بس یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ بلعام باعور بنی اسرائیل کا بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ پروردگار عالم کی شان بے نیازی کا اظہار ہوا اور اس کی 500 سال کی عبادت کو ٹھوکر لگا دی گئی۔ قرآن مجید میں اس کی تشبیہ کتے کے ساتھ دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا اور کانپتا ہے۔ امت محمدیہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ سب سے بلند و بالا ہے، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا کی ایک خاص کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف تو ان کو زبان نبوت سے بشارتیں مل رہی ہوتی تھی، یار غار بن رہے ہیں، ثانی اثنین کہلا رہے ہیں، صدیق کا لقب پا رہے ہیں، عشر مبشرہ میں شامل ہو رہے ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مزدہ جافزہ سن رہے ہیں، مگر دوسری طرف ان کے دل میں یہ خوف ہوتا تھا کہ معلوم نہیں یہ سب کچھ موت تک بحفاظت پہنچا پائیں گے یا نہیں۔ لہٰذا انہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا ہر وقت ڈر رہتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر رہے ہوتے تھے۔ یہ خفیہ تدبیر کے الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کوئی افسر کسی ماتحت سے کسی بات پر ناراض ہو جائے تو وہ اپنی ناراضگی کو ظاہر تو نہیں کرتا، مگر اندر ہی اندر ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے کہ اس کا وہ ماتحت نوکری چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یا وہ ماتحت کو کسی نہ کسی معاملے میں ضرور پھنسا دیتا ہے۔ یہ عام طور پر خفیہ تدبیر کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی خیر کی تقدیر اور شر کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ انجام خیر ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں شر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ انجام برا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب